بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پن پوائنٹ ٹی وی اور میں ہوں نوید امان خان. آج ہم بات کریں گے نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب کے حوالے سے کہ انوار کاکڑ صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. الیکشن کے حوالے سے انہوں نے جب ایک سوال کا جواب دیا تو ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، معنی خیز مسکراہٹ، اور اس مسکراہٹ کا کیا مفہوم لیا جا سکتا ہے اس کی بات بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ الیکشن کروانے آئے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنے آئے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے یا کب ہونے. اگلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے حوالے سے وہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں. ظاہر وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر اس وقت موجود ہیں اور بطور خاص چونکہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے تو وہ بلوچستان کے حوالے سے کیا اہم فیصلے کر سکتے ہیں، اور بلوچستان میں دہشت گردی اور علیحدگی پسند جو تحریک چلا رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کا موقف کیا رہے گا. ٹیررزم ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تحت ایک نان اسٹیٹ وارفیئر کا حصہ ہے. میرے خیال میں ہم ابھی تک اس جنگ کی نیچر جو ہے اس کو ایٹ ٹائمز سمجھنے میں قاصر نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ پارلیمان کی جانب سے ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی کی جانب سے ہے، چاہے وہ میڈیا کی جانب سے ہے، یا ایٹ ٹائمز وہ سیکیورٹی فورسز جو کہ آن گراؤنڈ اس کو کنفرنٹ کر رہی ہیں ان کی جانب سے ہے. یہ آن سلاٹ ہم پہ ڈومیسٹک فرنٹ سے انلیش ہوا ہے. جناب چیئرمین، ہندوستان ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، چائنا ہم پہ حملہ آور نہیں ہوا، افغانستان کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، ایران کی ریاست ہم پہ حملہ آور نہیں ہوئی، نہ یورپین یونین نے برسلز میں ڈیسائیڈ کر کے میزائلز ہم پہ فائر کیے. یہ ہماری اپنی پاپولیشن کے سکیوڈ ویوز رکھنے والے چند عناصر ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی صورت میں ہم پہ حملہ آور ہوئے. اور ہمارا رسپانس میکینزم، جس کو ہم ریاست، یہ لفظ بار بار تواتر کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ریاست کیا ہے؟ یہ اجماع ان افراد کا ہے جنہوں نے چند اداروں کے اختیار اور اقدار کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو لیجٹمیسی حاصل ہے. اسی لیے قتل میں اور کیپٹل پنشمنٹ میں فرق رکھا گیا ہے، تفریق رکھی گئی ہے. جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ ریاست کے بہاف پہ ایک ڈیو پروسیس کے تحت اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور جو انڈیویجول اسی فزیکل ایکشن سے اگر اس قسم کا کانسیکوینس سامنے لے کر آتا ہے تو اسے ہم قتل گردانتے ہیں. اس رسپانس میکانزم میں ہمارے پاس سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی اور ہمارے پاس ایک کنونشنل ملٹری تھی. جناب اسپیکر، کنونشنل ملٹری کی ٹریننگ جو برٹش کلونیل لیگسی کے تحت 200 سال سے ہمارے پاس ملی اور پوسٹ انڈیپینڈنس 70 سال ہم نے اسے گروم کیا، وہ یوزولی کنونشنل وارفیئر کی تیاری میں تھی. وہ ٹیررزم کی تیاری میں ہم نے ان کو ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کبھی نہ رکھا نہ سمجھا. جب یہ تھریٹ ہمارے سامنے آیا تو ملٹری واز مارفڈ انٹو اے کاؤنٹر ٹیررزم فورس، اور جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا ہم نے رسپانس یہ دیا 9/11 کے بعد کہ کاؤنٹر اس کو ملٹری کرے گی ان ٹرمز آف کائنیٹکس، ان ٹرمز آف the application of the force, without realizing کہ باقی دنیا کے جو تجربات ٹیررزم کے ساتھ ہیں، نان اسٹیٹ وارفیئر کے ساتھ ہے، وہاں پہ فارمل کاؤنٹر ٹیررزم فورس اسٹیبلش ہوئی ہے. اس میں چونکہ ایک چیکرڈ ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے ہمارے ہاں، 3 مرتبہ ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے اس ملک میں، اس لیے پولیٹیکل کلاس کا ویزاوی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک مخصوص ویو جو کہ ایٹ ٹائمز ٹھیک بھی ہوتا ہے اور ایٹ ٹائمز اتنا درست نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک کانٹیسٹنگ پوزیشن میں ضرور ہے. جب بھی ٹیررزم کی بات آتی ہے، جب بھی اس نقطے پہ گفتگو ہوتی ہے، مجھے ایز اے سٹیزن ایسے فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی کامیابی سیکیورٹی فورسز کی ہوتی ہے تو اپریسیشن جو مورال بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ شاید اتنی نہیں ہوتی.
اور ہم ایک دوسرے کے دھاک میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے دشمن کے صفوں میں ہوں، اور جو ہی ان کے ہاں کوئی کمی، کوئی ڈیفیشنسی جو کہ ہر جنگ کا حصہ ہوتا ہے، وہ اگر سامنے آئے، ایگزبٹ ہو، تو وی گلاٹ اوور دیٹ. ہم اسے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی بجائے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بجائے ایٹ ٹائمز ہم اس سے انگریزی میں گلاٹ اوور ہی کہتے ہیں، اور مستفید تو خیر اس کی اردو نہیں ہوگی، لیکن ایک روحانی مسرت اس سے حاصل کرتے ہیں. یہ روحانی مسرت ہمیں مسئلے کے حل کی طرف نہیں لے جا رہی، یہ وقتی طور پہ باعث اطمینان تو ہو سکتا ہے، باعث حل نہیں ہے. میں انوار الحق کاکڑ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کہ میں مسلمان ہوں، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، بحیثیت وزیر اعظم جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق ہوں اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو. انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. آمین.
سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب قلعہ سیف اللہ کے مسلم باغ علاقہ سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی بلوچستان سے ہی، کوئٹہ سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ کیڈٹ کالج چلے گئے اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، اور برطانیہ سے انہوں نے پھر پولیٹیکل سائنس میں ڈگری حاصل کی۔ بڑے ویل ریڈ آدمی ہیں، بڑے کمپوزڈ شخص ہیں، اور ان کا جو نظریہ سیاست ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ وہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے، جو علیحدگی پسند تحریکوں کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ بہت واضح ہے، کلیئر ہے۔ اور اگر ان کو سیاست میں ان کا عمل دخل دیکھیں تو ان کا جو سیاسی کیریئر ہے کوئی بہت طویل نہیں ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ یا تابناک بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ ان کی چونکہ کوئی ایسی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے۔ وہ سینٹ میں آئے، اور اس سے پہلے وہ باپ پارٹی جو بلوچستان میں بنی تھی اس کے وہ روح رواں رہے ہیں، اور بلوچستان باپ پارٹی سے پہلے بھی ان کا بلوچستان کی جو سیاست تھا اس میں درمیانی سطح کا عمل دخل تھا۔ جب ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ تھے، بلوچستان اسمبلی کے ترجمان کے طور پہ وہ کام کرتے رہے۔ پارٹی کے جو تشکیل تھی یا اس کی جو تعمیر تھی اس میں انہوں نے اور جام کمال نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور انہی دنوں پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہوئے۔ پھر چونکہ وہ بڑے کلیئر مائنڈڈ ہیں، پڑھے لکھے شخص ہیں، تو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی ان کو لیکچرز ڈلیور کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کی عمر تو 50-52 برس ہے، لیکن بہرحال وہ زیادہ کمپوزڈ ہیں اس حوالے سے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے یا ساکر پاکستان کا پاکستان میں کردار ہے، اس کے حوالے سے کسی بھی کشمکش کا شکار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کا انتخاب کیا گیا تو مختلف حلقوں سے ان کے بارے میں مختلف قسم کا رد عمل آیا، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ ایک بہترین انتخاب ہیں اور ثابت بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں بڑا پوٹینشل ہے، بڑی صلاحیت ہے، اور وہ بڑے کمیٹڈ ہیں، اور ان کا انتخاب جس طریقے سے بھی ہوا، بہرحال وہ نگران ہے، اور نگران کا انتخاب کسی طریقے سے ہی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی الیکشن نہیں لڑا جاتا۔ وہ یا تو پرائم منسٹر، آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر اور آؤٹ گوئنگ قائد اس پہ اختلاف ہوتے ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ جیسے بھی ان کا انتخاب ہوا، میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہترین انتخاب ہے اور پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ وہ عمران خان صاحب، ان کی پارٹی، وہ پی ڈی ایم، وہ پی ایم ایل این اور دیگر سیاستدانوں کے لیے خوش آئند ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے وہ بہت اچھا ہوگا۔ اب اگر اس بات پر آ جائیں کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ وہ الیکشن کب کروائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کروانا ان کا اتھارٹی نہیں ہے، وہ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن ہی کی اتھارٹی ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن پر ڈال رہے ہیں، وہ جب بھی الیکشن کمیشن اس بات پر آئے گا کہ الیکشن کروائے جائیں تو وہ الیکشن کروا دیں گے۔ انہیں بہرحال اس حوالے سے کوئی خاص جلدی نظر نہیں آتی، اور اس جلدی نہ ہونے کی وجہ میں یہ جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان میں اس وقت مسائل بکھرے ہوئے ہیں وہ ان کو سمیٹیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اس کو سمیٹیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی جس کی وجہ سے ان کو سمیٹنا ان کے لیے آسان ہوگا، اور ان کا مینڈیٹ الیکشن سے ہٹ کے تھوڑا سا وسیع ہوگا۔ اور میرا یہ خیال ہے پی ایم ایل این کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این ابھی حکومت سے یا جو پی ڈی ایم ہے حکومت سے نکلی ہے، اور ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے مہنگائی کے حوالے سے، بیڈ گورننس کے حوالے سے، وہ کچھ بہت زیادہ پرفارم نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ابھی الیکشن کروا دیے جائیں تو ان کو نقصان ہوگا، عوام میں بڑا شدید رد عمل موجود ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اور اگر 6 مہینے یا سال کے لیے الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں یا ڈیلے میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت تک جو نگران حکومت ہے وہ بہت سارے معاملات کو ٹیک اپ کر چکی ہوگی۔ جو اس وقت 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے جو پرپیٹریٹرز تھے ان کو وہ وائنڈ اپ کر چکی ہوگی، عمران خان صاحب بھی اپنے کسی انجام کو پہنچ چکے ہوں گے مزید اگلی سطح پہ۔ تو اس کے بعد جب وہ جائیں گے تو لوگ پی ڈی ایم کی گورننس کو کسی حد تک بھول چکے ہوں گے، اور کیونکہ وہ ابھی بجلی اور گیس کے بلز اور پیٹرول کے بل اسی طریقے سے جو نرخ ہیں وہ بڑھتے رہیں گے، جس کی وجہ سے عوام مزید پریشر میں آئیں گے، اور وہ چیز بھول جائیں گے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران کتنا ان کے اوپر پریشر آیا تھا۔ جب نگران حکومت جائے گی تو نگران حکومت کو نے تو کسی کو جواب نہیں دینا، اور وہ جائیں گے اس کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اگلے الیکشن میں جیتنے والے یا آنے والے لوگ ہوں گے ان پر ضرور اس کا اثر پڑے گا۔ بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے یا جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں ان کے حوالے سے وہ بڑے کلیئر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کو ایڈریس کریں، ختم کریں، یا ان کے دور میں وہ وائنڈ اپ ہو دہشت گردی۔
اور وہ دہشت گردوں کے ساتھ یا علیحدگی پسندوں کے ساتھ ایک دفعہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ بات کے بعد حالات بہتر ہو جائیں اور وہ نیشنل قومی دھارے میں آ جائیں اور اس سے پاکستان کے لیے اچھا اقدام ہو تو وہ بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر نہ ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ عساکر پاکستان ایک بہت ہی گرینڈ آپریشن میں جائیں گی، اور وہ جتنے بھی ایسے علیحدگی پسند یا دہشت گرد ہیں جو امن کو تحقیق کر رہے ہیں بلوچستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، تو وہ ان کو کرش کر کے رکھ دیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایسا ہی وزیر اعظم ہونا ضروری تھا جس کے اوپر کوئی بیگیج نہ ہو مختلف پارٹیوں کا، جیسے پی ڈی ایم میں تھا 13 پارٹیاں تھیں، کوئی کچھ بات کرتا تھا، کوئی کچھ بات کرتا تھا، لیکن اب یہ ان کے اوپر یہ پریشر نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اور یہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا کے بہت سارے ایسے اقدامات کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے ان کا دور بڑا اہم رہے گا، چاہے وہ کے پی کے میں ہو یا وہ بلوچستان میں ہو، اور ان کا چونکہ کے پی کے اور بلوچستان کے حالات پر گہری نظر ہے، اور کے پی کے اور بلوچستان دونوں صوبوں کا تعلق بھی بارڈرز بھی افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی آتی ہے، تو وہ چونکہ پختون ہیں اور وہ افغانستان کے حکمرانوں کے ساتھ بھی زیادہ بہتر طریقے سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا انتخاب ہے وہ اس وقت بہترین انتخاب ہے۔ انہی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں جو پاکستان کے جو گمبھیر مسائل ہیں ان کو اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے حل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، چاہے وہ سماجی مسائل ہوں، چاہے وہ عسکریت پسندی کے مسائل ہوں۔ یہی وہ مسائل ہیں جو سب سے زیادہ گمبھیر ہیں، اور انوار الحق کاکڑ میرا خیال ہے کہ اس تمام عرصے کے دوران یہ تمام کام نپٹا کے پھر ہی اقتدار سے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔